کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر کے کسی بھی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے، آپ ایسے ہی چلے گئے، کسی کو سرکار نے خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ لوگوں نے زور و شور سے بات ممبر پہ چڑھ چڑھ کے اور ناچ ناچ کے کی ہے، صرف ممبر پہ چڑھ کے نہیں بلکہ ناچ ناچ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سرکار کسی کو خلیفہ منتخب کر کے نہیں گئے، کسی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے۔ اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو مصلی سونپا، آؤ جی نماز پڑھاؤ، آ جاؤ مصلی پر۔ جذباتی ہو کے نہیں سننا، بس غور کر کے سنیں، جذبات کو قابو میں رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں حقیقت پہنچاؤں، جذباتی انداز میں نہیں، بس ایک آپ سمجھے کہ آپ کا ذہن میری طرف رہے اور آپ کا دھیان بھی۔ آئیے جناب حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ثبوت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آؤ جی مصلی پہ نماز پڑھاؤ، میری جگہ تم امامت کرو۔ انہوں نے خیال پیش کیا، وہ کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دلیل بنائی اسے کہ رسول اللہ نے اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں سادہ زبان میں بات کروں گا اور آپ تک انشاءاللہ بالکل آسانی سے پہنچے گی۔ مصلی، یہ مصلی زمین پر، اس پہ سرکار کے قدم رہتے ہیں، جس پہ سرکار کے قدم رہتے ہیں اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ جی آؤ جی نماز پڑھاؤ۔ اور پھر انہوں نے جرت کر کے یہ بھی لکھا کہ سرکار نے نعوذ باللہ ان کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھی، جذباتی نہیں ہونا، صرف سننا۔ انہوں نے پیچھے رہ کے نماز پڑھی، نعوذ باللہ سرکار نے حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز ادا کی، یہ انہوں نے لکھا۔ اور دلیل کیا پیش کی خلافت کے لیے کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار نے جسے خود مصلی پہ کھڑا کیا، امامت کے مصلی پہ جسے کھڑا کیا، وہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ میں کہتا ہوں اے بھولے بھالے مسلمانوں، اے ٹناٹن سنیو، خدا کے لیے اتنا ذرا غور کرو، گزارش ہے غور کرو اتنا کہ تمہیں وہ نظر آ گیا کہ جسے رسول اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا، تمہیں وہ نظر نہیں آیا جسے رسول اللہ نے کاندھوں پہ سوار کروایا، وہ نظر نہیں آیا۔ مصلی پر کھڑے رہنے والا افضل ہے یا کاندھوں پہ کھڑے رہنے والا؟ مصلی پر کھڑے رہنے والا خلافت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جسے رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ سوار کرا؟ کہ جس کے علاوہ وہ علی کے جس کے علاوہ رسول اللہ کے کوئی بھی اتنا قریب نہ تھا، جتنی نصرت اولاد ابو طالب میں اور اولاد ابو طالب نے رسول اللہ کی اور کسی خاندان نے نہیں کی۔ تو تمہیں وہ تو نظر آ گیا کہ سرکار نے مصلی پر کھڑا کیا تو جی آؤ جی نماز تم پڑھاؤ جاؤ۔ سرکار آخری وقت میں بیمار تھے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ جاؤ نماز پڑھو، تو لہٰذا وہ آئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور نعوذ باللہ سرکار نے پیچھے کھڑے رہ کے بعد نماز بھی پڑھی۔ یہ انہوں نے خلافت کے لیے پیش کیا، تو لہٰذا سرکار انہیں خلیفہ بنا کر گئے، یہ دلیل پیش کی۔ اچھا جی اگر سرکار انہیں خلیفہ بنا کر گئے تھے، مجھے بتاؤ سقیفے میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے سقیفہ میں؟ اگر سرکار حضرت کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، بھائی سقیفے میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے سقیفہ کے اندر؟ اگر جب خلیفہ بنا کے گئے تھے سرکار، جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہو یہی خلافت کا حقدار ہے، تو کیوں گئے سقیفہ میں تم لوگ؟ اور وہ بھی سرکار کا جنازہ چھوڑ کر، یہاں پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ویسے آج وقت بالکل بھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پیش کروں گا، اگلے جمعہ انشاءاللہ یہ سارے دلائل پیش کروں گا۔ تو بھائی کیوں گئے سقیفہ کے اندر؟ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سرکار کسی کو خلیفہ بنا کرنے گئے تھے۔ ایک طرف جب یہ بات کہتے ہیں کہ مصلی سونپا مطلب خلافت سونپی، جب ہم کہتے ہیں کہ جب خلافت سونپ دی تھی، اعلان کر کے گئے تھے، تو بھائی کیا کرنے گئے تھے سقیفہ میں؟
سیدھی بات ہے، سیدھا سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے. تو سقیفے میں کیوں گئے تم لوگ جب خلیفہ حضرت ابو بکر بنا دیے گئے تھے؟ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں وہ سارے دلائل رکھوں گا آپ کے سامنے کہ سرکار کسے خلیفہ بنا کر گئے تھے. اب جن لوگوں نے کہا کہ سرکار نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کسی کو بھی نہیں بنایا تھا سرکار نے خلیفہ، یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کتنی آپ سمجھیں کہ یہ بےہودہ بات ہے. نعوذ باللہ سرکار پہ کتنی جو ہے پست تہمت لگائی گئی. سرکار کسی کو بھی خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے. آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ شادی ہو آپ کے یہاں پہ، اور آپ کے کوئی دوستوں میں دودھ کی ڈیری والا ہو، دودھ کی ڈیری، یا کسی نے جانور رکھے ہو، گائے، بھینس، بکری، گھیٹے وغیرہ، یہ کسی نے جانور رکھے ہو. یہ مثال پہ آپ بغور توجہ فرمائیں اور آپ اسے کہیں کہ جی میری شادی 8 دن کے لیے، چل میرے گھر، یا مجھے برات میں جانا ہے وہاں 3 دن رکنا ہے. تو یہ جو ڈیری والا ہے کیا وہ سیدھا سیدھا دوڑا چلائے گا تمہارے ساتھ؟ جس کے جانور ہیں، یہ خود اکیلا ہے، وہ کیا کہے گا کہ میں تمہیں شام کو فون کرتا ہوں، شام کو فون کروں گا. تم کہیں کہ بھائی شام کو کیوں، ابھی جواب دے دے. تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو ہوگا میں وہی بتاتا ہوں، کہ بھائی دیکھو میرے جانور ہیں، میں انہیں آوارہ نہیں چھوڑ سکتا، جانور میں آوارہ نہیں چھوڑ سکتا. 3 دن کے لیے میں تیرے ساتھ آؤں گا، میرے جانور کا پیچھے کون دھیان رکھے گا؟ میرے جانوروں کو پیچھے کون سنبھالے گا؟ ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کون کرے گا؟ بھائی جب تک اس کے کھلانے پلانے کا انتظام میں کسی بندے کے ذریعے نہ کر دوں کہ بھائی میرے بعد تیری ڈیوٹی ہے، سمجھو ذرا، میرے بعد ڈیوٹی تیری ہے، میں جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، لہٰذا میرے بعد 3 دن تک جب تک میں نہ آؤں تو تجھے سنبھالنا ہے. اگر وہ بندے کا انتظام نہ ہو کیا وہ شادی میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اسے اپنے جانوروں کی فکر ہے، وہ اپنی ڈیری آوارہ نہیں چھوڑتا. خدا کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح، دودھ والا اپنی ڈیری آوارہ نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ امت آوارہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ مصطفیٰ امت کیسے آوارہ چھوڑ کے چلے جائیں گے جب ڈیری والا اپنے جانور آوارہ نہیں چھوڑتا؟ جب کوئی بندہ جانور آوارہ نہیں چھوڑتا، انتظام کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ اس کی حفاظت کرے گا. ٹیچر جب جاتا ہے چھٹی پر تو پیچھے ایک اور ٹیچر کو چھوڑ کے جاتا ہے، کلاس آوارہ نہیں چھوڑتا. ڈاکٹر اگر کہیں جاتا ہے تو اگر سرکاری تو اسی جگہ پہ ایک اور ڈاکٹر آ جاتا ہے. جو اصول ہے وہ یہی ہے. آج کل کیا چل رہا ہے وہ میں نہیں پتا، اصول یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر کی جگہ کوئی آئے گا تو وہ ڈاکٹر آئے گا، درزی نہیں آئے گا. تو سرکار سے بڑا زمانے میں عالم کوئی نہیں، سرکار سے بڑا زمانے میں فاضل کوئی نہیں، سرکار سے بڑا زمانے میں قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں. تو اب اگر دنیا سے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار کے بعد کون ہونا چاہیے؟ وہی جو سب سے بڑا عالم ہے، وہی جو سب سے بڑا فاضل ہے، وہی جو سب سے بڑا دین کا جاننے والا ہے. آوارہ رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ نے امت کو آوارہ نہیں چھوڑا.